الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ رب العالمین کے کلام ذیشان سورۃ الاحزاب نشان سورہ 33 نشان آیا 35 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 10 صفات کا ذکر کیا ہے. یہ وہ صفات ہیں جو معرفت الہی کا مظہر ہے. یہ صفات ایک اللہ کے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. یہ وہ صفات ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ تعالی سے تعلق استوار ہوتا ہے اور اس کے نقوش ایک آدمی کی پوری زندگی پر پڑتے ہیں. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک مسلم مرد اور
مسلم عورت، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے، سچائی پہ قائم مرد اور سچائی پر قائم عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اللہ تعالی نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ سب سے پہلے باری تعالی نے جس چیز کے بارے میں، جس صفت کے بارے میں بتایا ہے وہ ان المسلمین والمسلمات، یعنی جو چیز سب سے مقدم ہے وہ اسلام۔ اسلام کے بارے میں آپ سن رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دے، اسلمت للہ رب العالمین، میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا رخ اللہ رب العالمین کی طرف کر دیا۔ جب کبھی بھی ایمان اور اسلام ایک ساتھ آئے، جس طرح سے اس آیہ مبارکہ میں ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسلام کا ظاہر مقصود ہے۔ ظاہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی قول، عمل، اعضاء و جوارح، کہ جب کبھی بھی کوئی بھی شخص جو اللہ کا بندہ ہے وہ گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو اللہ کی فرما برداری میں ہو، جب کبھی بھی وہ کوئی شخص عمل کرے گا تو اس کا عمل اللہ کی فرما برداری میں ہو، اس کے اعضاء و جوارح اس بات کا ثبوت دیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے آسمان کے نیچے اور اللہ کی زمین پر چلتا ہوا اللہ کا بندہ ہے۔ اس کی آنکھیں جو جھکیں گی اللہ کی فرما برداری میں جھکیں گی، اس کی آنکھیں جب دیکھیں گی اللہ کی فرما برداری میں دیکھیں گی، اس کے کان جو کچھ سنیں گے تو وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا معاملہ، اور جو کچھ سننا بند کر دیں گے تو وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا معاملہ۔ اس کے ہاتھ جو اٹھیں گے وہ اللہ کے لیے اٹھیں گے، اور اگر رک جائیں گے تو اللہ کے لیے رک جائیں گے۔ وہ اپنے پاؤں کا جو استعمال کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا، اور جب وہ چلتے چلتے کہیں رک جائے گا اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کام تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ رک گئے. یہ مسلم ہے، یہ اللہ کو مقصود ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام وہی ہے جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. اللہ کے بندو، اگر اللہ رب العالمین سے تعلق کو استوار کرنا ہے تو غیر اسلام کو اسلام بنانا چھوڑنا ہوگا. یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جس کو دین کے نام سے متعارف کرایا جائے اور وہ دین نہ ہو. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا وہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسلام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، صحیح البخاری. اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر استوار کی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. ایتاء الزکاۃ، زکات کا دینا. وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر وہاں جانے کی طاقت. اور اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں اور نماز کی بات نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مکمل نہیں. اس لیے کہ بیانی انداز کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرین بیان کیے، ایک نماز اور دوسری زکات. جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے زکات کا ذکر. تو اللہ کے بندوں، جو اللہ کے لیے نماز ادا کرتا ہے وہ مسلم ہے، اور جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو اپنی نماز کو اس طرح ادا کیجیے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیں جس طرح محمد رسول اللہ نماز پڑھا کرتے. آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے. چاہے نماز کے اراکین کا معاملہ ہو، سنن کا معاملہ ہو، خشوع اور خضوع کا معاملہ ہو، عاجزی اور انکساری کا معاملہ ہو، غرض یہ کہ رسول اللہ کی صلات کو ہمیں دیکھنا ہو. تو مسلمین و مسلمات، پھر فرمایا مومنین و مومنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت. یہ ایمان کیا چیز ہے؟ یہ ایمان وہ یقین ہے کہ جس میں خشیت، توکل اور اعتقاد کے تمام لوازم اور شرائط کے ساتھ پایا جائے وہ ایمان ہے. اور اللہ کا مومن کون ہے؟ جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لے کر آئے، اس کے احکامات کی بجاوری کرے اور تسلیم و رضا کے آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائے
یہ در حقیقت اللہ کا مومن ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایمان ہم میں موجود ہے۔ اگر یہ ایمان موجود ہے تو بہت اچھی بات، لیکن اگر یہ ایمان موجود نہیں ہے تو ہمیں وہ ایمان درکار ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومنین تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے، اور جب آیات ربانی کی تلاوت ان کے سامنے کی جائے تو وہ ایمان میں زیادہ ہو جائیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام ہمیں کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم اسلام پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے تعلق کو جوڑتے ہیں محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، تو در حقیقت ہم اللہ تعالی کی محبت کے حصول کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے میں سچے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی زمین پر اللہ کا نمائندہ اس کا رسول ہوتا ہے، اس کا ہر قول ایمان والوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کی اتباع سے ہدایت ملتی ہے، اس کی صفات سے اللہ کی قربت میسر آتی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کا نبی اس زمین کے اوپر اللہ کا پرتو ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، نبی کے قول پر عمل نہ کرنا، آپ کے حکم کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑنا۔ اس لیے کہ نبی جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جماعت المسلمین کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا ہے من جانب اللہ ہے، اس پر عمل لازم ہے، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، سرتابی اختیار کرتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کی نافرمانی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو شخص بھی رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے بعد کہ ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنائے گا، ہم اسے وہی جانے دیں گے جہاں وہ جا رہا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یاد رکھیے گا، رسول
رسول اللہ کی اطاعت ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑتی ہے۔ رسول اللہ کی اتباع کرنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اس کی محبت ہمیں میسر آتی ہے۔ یہ محبت ہی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العالمین مومنین کو، ایمان والوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ جب کبھی بھی مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے۔ تو وہ ایمان پیدا کرنا چاہیے جو سچا ایمان ہے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے کر آ گئے جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کر آئے تو یقیناً یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جماعت ہے جس پر اللہ تعالی کا سایہ تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، ان کے ساتھ اللہ تعالی نے تقوی کی بات کو لازم کر دیا تھا اور وہ اس کے حقدار تھے۔ اللہ کے بندوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو دیکھنا ہے، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب پریشانی کا وقت ہے، جب کسمہ پرسی کا عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، کئی دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ کے موقع پر کام کر رہے ہیں۔ یہ خندق کا موقع، خوف کا عالم ہے۔ صحابہ اکرام یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یاب نہ ہم نمازیں پڑھتے اور نہ ہم صدقہ کرتے۔ تو اللہ کے بندوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون تھے؟ جو اللہ کے لیے نمازیں پڑھا کرتے۔ ان کا ایمان کیا تھا کہ وہ اللہ کی قربت تلاش کیا کرتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، صحیح بخاری میں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین، اے اللہ عیش نہیں ہے مگر آخرت کا عیش، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہم لولا انت مہتدینا، کہ اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے۔ محمد رسول اللہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ نحن الذی بایعوا محمدا علی الاسلام ما حیینا ابدا، ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی ہے جب تک کہ ہم زندہ ہیں، ہم اس بات پر قائم رہیں گے۔ ہم بھی لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس کے دعویٰ۔ فرق ہم میں اور ان میں یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ سوال ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے یہ سوال ہے، چاہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو یا برسر اقتدار ہو، ہم نے اپنے دستور کے اندر اس کا جھومر تو بنا دیا اس بات کو کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ اس مملکت میں اللہ رب العالمین کے دین کے برخلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ یہ اجتماعی دستور ہے
یہ اجتماعی عہد نامہ ہے جو قوم کا ہے، جو ہم نے آئین کے اندر لکھ دیا، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا عمل ہو رہا۔ جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوگی، اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت المسلمین بار بار اللہ کے بندوں کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتی رہتی ہے، اللہ کے بندوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت عبادت ہے، جو آگے اللہ نے فرمایا والقانتین والقانتات، کہ وہ لوگ کہ جو فرما برداری کرنے والے ہیں، عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد۔ فرما برداری سے کیا مراد ہے؟ یہ قنوت کسے کہتے ہیں؟ یہ قنوت اس قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں ایک اللہ کا بندہ اپنی عبادات کو اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے اور اس میں کسی اور کو شامل نہیں کرتا۔ یہ قنوت اس عاجزی اور انکساری کا نام ہے کہ جو ایک بندہ عبادت کے لیے رات کو کھڑا ہوتا ہے، طول القیام کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی عبادات کی ترغیب دیا کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ دین کی حقیقت کو ایک لفظ میں بیان کر دیجئے، وہ کیا ہے؟ تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ عبادت، عبادت، عبادت۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ ہماری عبادتیں کیا اللہ کے لیے خالص ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کہ وہ خالص اللہ کو اکیلا مانتے ہوئے، اکیلا جانتے ہوئے اس کے لیے عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھا اور سچا دین ہے۔ تو اللہ کے بندو، قنوت اس عبادت کا نام ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے لیے یکسوئی موجود ہے، جس میں کوئی شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا۔ آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس خصوصیت کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی جو خوابگاہیں ہیں، یعنی ان کے جو بستر ہیں، ان سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے ایسے عظیم الشان بندوں کے لیے نعمتوں میں سے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اگر ہمیں اللہ کا تقرب چاہیے، اللہ سے تعلق کو استوار کرنا ہے، تو رات کو اٹھ کے اللہ سے تعلق بنائیں، رات کی نماز کا معمول بنائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اکثریت صلاۃ اللیل ادا کیا کرتی تھی، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، ترمذی میں ہے صحیح سند سے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے
انہوں نے کہا پہلی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ یہ فرما رہے تھے یا ایھا الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگوں، کھانا کھلایا کرو، سلام کو پھیلا دو، رشتوں کو جوڑو، اور نماز اس وقت ادا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ قنوت ہے اصل میں، اور یہی وہ اوصاف ہے جن کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کثرت سے نوافل اور مستحبات ادا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں بلال وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو، میں تمہارے قدموں کی آہٹ، اس کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے دیکھتا ہوں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص عمل تو نہیں ہے جو میں کرتا ہوں، ہاں میں اتنا کرتا ہوں کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، تحیۃ الوضو۔ اندازہ اصل میں جو کام کرنے کے ہیں فتنوں کے دور میں، اگر ہم وہ چھوڑ دیں گے اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ ہم عمل نہیں کریں۔ آپ نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، ہجرت کا اجر و ثواب کتنا ہے ذرا سوچیں، اور ہجرت رسول اللہ کی طرف کرنا اس کا اجر و ثواب کس قدر ہے ذرا سوچیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں، قتل و غارت گری کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے اس کا اجر گویا کہ میری جانب ہجرت کر کے آنا۔ تو عبادات کی کثرت، نوافل کی کثرت یہ قنوت کی علامت ہے، یہ اللہ سے تعلق کو جوڑتی ہے۔ بالخصوص تہجد کی نماز، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، آپ دیکھیں گے ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند سے باہر نکلے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے، دیکھا کہ وہ رات کے وقت نماز ادا کر رہے ہیں اور بہت دھیمے انداز میں قرآن مجید کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے، دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور بہت بلند آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے سنا تھا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے اور بہت دھیمے آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس سے مناجات کر رہا تھا، جس سے ہم کلام تھا، میں اسے اپنی بات کو سنا رہا تھا۔ یعنی نماز کو مکالمے کا ذریعہ بنائیے، اللہ سے کلام کا ذریعہ بنائیے، اللہ سے بات کا ذریعہ بنائیے، تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ ہماری جو نمازیں ہیں یہ بے شعوری کی نمازیں، یہ لاشعوری کی نمازیں، اگر ہم نماز کو اللہ سے رابطے کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، اس کا مناجات کو اس طرح نہیں کریں گے کہ ہمارا رب ہماری سن رہا ہے، ہم قرآن مجید کے اس طرح تلاوت نہیں کریں گے کہ جو شعوری تلاوت ہے، تو ہم نماز سے وہ حظ نہیں اٹھا سکتے، اس کا ذائقہ اور وہ چاشنی نہیں پا سکتے۔ اگر ہم نے یہ چاشنی پانی ہے اور اللہ سے تعلق کو گہرا کرنا ہے تو ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا ہوگا۔ الغرض
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہا ہے عمر میں نے دیکھا کہ آپ بھی نماز میں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور میں شیطان کو دھتکار رہا تھا. آپ نے فرمایا اے عمر اخفض من صوتک شیء اپنی آواز کو کچھ کم کرو. معلوم ہوا کہ جو اللہ نے صفات بیان کی وہ بدرجہ اتم صحابہ میں موجود تھی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں نرم. اے نبی آپ دیکھیں گے تراہم سجدا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ دیکھیں کبھی وہ رکوع کی حالت کبھی وہ سجدے کی حالت وہ تو اپنے رب کی رضا اور بخشش کے طالب رہتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کی محبت ان لوگوں کو ملے گی کہ جو اس کے طالب ہوں گے جو اس کی جستجو کریں گے جو تعلق کو گہرا کرنے کے لیے اللہ سے اپنی شدید محنت اور شدید مشقت کے حوالے سے اس کے لیے سنجیدہ ہوں گے. اور جو لوگ سنجیدہ نہیں ہوں گے ان کو اللہ کی محبت میسر آئے گی کہ ان کا اللہ سے تعلق گہرا ہوگا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی بات نماز اس کو بہتر کیجئے اس میں حسن پیدا کیجئے. جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تحسنوا صلاتک کیا تم اپنی نماز کو خوبصورت نہیں بناتے. الغرض پھر فرمایا خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورت. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہیبت اس کی عظمت اس کی جلالت کو سوچتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں. وہ عاجزی اور انکساری وہ فروتنی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی سہم جایا کرتے تھے ڈر جایا کرتے تھے. ان کی زندگی بے خوفی کی زندگی نہیں تھی ان کی زندگی لاپرواہی کی زندگی نہیں تھی ان کی زندگی سرکشی اور سہل انگاری کی زندگی نہیں تھی. آپ دیکھیں گے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں ہے ایک مرتبہ کہنے لگے نافق حنظلہ منافق ہو گیا حنظلہ منافق ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے کہا حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ حنظلہ ہے غسیل الملائکہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا. اور چند لوگ ہیں چنیدہ لوگوں میں سے الغرض انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے جب ہم رسول اللہ کی محفل میں ہوتے ہیں آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. البتہ جب ہم اپنی محفل کے اندر اپنی محفل رسول سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اپنی دیگر مجلسوں میں ہوتے ہیں اپنے بازاروں میں ہوتے ہیں تو وہ ایمانی کیفیت نہیں ہوتی. یہ تو بات ہے. رسول اللہ کے پاس گئے ان سے جب استفسار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کیفیت ایمانی وہی رہے جو میری مجلس میں ہے تصافحتکم الملائکۃ فی طرقکم وعلی فرشکم تو تم سے تمہارے راستوں میں فرشتے مسافہ کریں تمہاری خوابگاہوں میں فرشتے تم سے ملاقات کریں لیکن کیفیت ایمانی بدلتی رہتی ہے. کبھی ایمان کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے رمضان المبارک
سوئچ جو ہے آن کر دیا. شعبان کے بعد جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے سوئچ آن کر دیا. سب میں ایک تحریک پیدا ہو جاتی ہے, ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے, مساجد آباد ہو جاتی ہیں اور ایک قسم کا سما بن جاتا ہے جو ایمانی سما ہے. ہر رمضان کی اپنی برکت ہے. ابھی ایک اور مہینے کی ابتدا ہو رہی ہے جس کے 10 دن بہت اہم ہے. ان میں عمل کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے. اس 10 دنوں کے اندر اہتمام کیجئے نیک عمل کرنے کا, مستحبات ادا کرنے کا, نوافل ادا کرنے کا. اس مہینے میں صدقہ یعنی ان دنوں کے اندر صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام کیجئے. ان دنوں کے اندر نوافل روزے رکھنے کا اہتمام کیجئے, تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے کہ نیک عمل اللہ کو ان دنوں میں بہت زیادہ محبوب ہے. یہ جو ذوالحجہ کے جو دن ہیں ان دنوں, کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ. الا رجل, سوائے اس شخص کے خرج بنفسه وماله, وہ اپنے آپ کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ اور اپنی مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں نکلا. وَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ, اور اس کے بعد کچھ واپس نہ لے کر آئے. اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا کہ یہ قنوت کیا ہے اور یہ خشوع کیا ہے. پھر ہمیں والصادقین والصادقات, سچ بولنے والے مرد, قنوت کے بعد سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. سچائی 3 چیزوں کی یکسانیت کا نام ہے, قول, فعل اور عمل. قول, فعل اور عمل جب تینوں یکساں ہو جائیں یہ سچ ہے. یعنی ایک شخص میں جو کچھ وہ کہہ رہا ہو اس پر اس کا عمل ہو اور اس کی نیت اس کے مطابق ہو, یہ سچائی ہے. اور سچائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی آپ نے بڑی بڑی چیزوں سے متعلق, اس میں سے سچ بولنا بھی بہت اہمیت کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہارے بڑے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ, ہم نے کہا اللہ کے نبی بتائیے. صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر آپ نے فرمایا حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. یعنی جو آدمی اللہ کا مسلم ہوگا اس کے لیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ والدین کا نافرمانی. شرک کے بعد تو اسلام ختم ہو جاتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک مسلم کے لیے اگر سب سے بڑا گناہ ہے کیا ہے, وہ والدین کا نافرمانی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے, سیدھے کھڑے ہو گئے, سیدھے بیٹھ گئے, سیدھے ہو گئے, اور پھر فرمایا آپ نے قول الزور و شہادت الزور, جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا. آپ اس بات کو دہراتے ہی رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا شاید اب آپ خاموش نہیں ہوں گے, یا کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. تو سچائی کی ضد کیا ہے؟ جھوٹ ہے. سچ پر قائم رہیے. اور سچ پر قائم کون لوگ ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. کہا کہ ایمان والے در حقیقت وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے پھر کسی بھی شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے. یعنی کہ ان کو پائے استقامت میں کسی قسم کی لغزش نہیں آئی. شک و شبہ جب ہوتا ہے تو پائے استقامت میں لغزش آ جاتی ہے.
جو کچھ اللہ اس کے رسول نے کہا ہے حق ہے, سچ ہے, اس پر جم گئے. ثم لم يرتابوا, اور پھر فرمایا کہ اور انہوں نے اپنی مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون, یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں. اور سچائی کیا ہے؟ سچائی وہ ہے کہ سچ بولنے والوں کی معیت یعنی ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کھڑا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر دروغگوئی اختیار کرنا, دھوکہ دے دینا, کسی آدمی کے ساتھ کوئی نوسر بازی کر جانا, اپنے الفاظ کو ایسے ادا کرنا کہ سامنے والا جو ہے وہ دھوکے میں آ جائے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سچائی کے برخلاف. یہ بات یاد رکھیے, سچ کسے کہتے ہیں؟ قول, عمل اور جو کچھ اندر ہے اس کی یکسانیت, دل میں جو کچھ ہے اس کی یکسانیت, اس کا نام سچ ہے. فرمایا والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں, صبر سے وسیع چیز کوئی نہیں دی گئی. اللہ نے ایک جملے میں فرمایا, ایک لفظ میں, یجزون الغرفۃ بما صبروا, کہ وہ لوگ جنت کے بالا خانوں کے مستحق قرار پائیں گے اس لیے کہ انہوں نے ایک لفظ میں فرمایا بما صبروا, انہوں نے صبر کیا تھا. آپ دیکھیں گے کہ کہیں اللہ نے پوری فہرست بیان کی جنت کے حصول کے لیے, اور کہیں اتنا بتایا کہ وہ صبر کریں گے اس لیے ان کو جنت مل جائے گی. اس لیے کہ صبر اگر کوئی آدمی کے اندر نہ ہو تو وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے, نہ وہ حج کر سکتا ہے, نہ وہ روزے رکھ سکتا ہے. صبر بہت اہم ہے. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری کی حدیث, لیس الشدید بالسرعہ, بازور باقوت پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے, انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو قابو میں کر لے. اصل میں ہمارے ہاں صبر کو پژمردگی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں صبر کو کم ہمتی بتایا جاتا ہے. ہمارے ہاں صبر کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے. صبر مضبوطی ہے, صبر بہت عظیم چیز ہے. اللہ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے دشمن کی کوئی بھی کی گئی تدبیر تمہارے مقابلے میں کارگر ثابت نہیں ہوگی. دو چیزیں کہیں, صبر اور تقوی. اس وقت مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے پوری دنیا میں کہ جہاں جہاں تنازعات ہیں یا مخاصمات ہیں ان کی وجہ مادیت پرستی ہے. دنیاوی چیزوں کو اصل بنایا ہے, یعنی ان کے نزدیک بھی دنیا اسی طرح مسئلہ ہے جس طرح سے ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. جو لوگ مد مقابل تھے چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی, ان کو وہ اسلام بتایا جاتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, جو آپ کے زمانے میں تھا, جو آپ کے دور اقدس میں تھا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ طرح طرح کے تنازعات چھیڑ کر اور جو چیز اصل نہیں تھی اس کو اصل بنایا گیا. نتیجہ کیا ہے؟ مخاصمت, نفرت, عداوت,
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب میدان کارزار میں جاتے تھے جنگ کے لیے تو آپ یہ تربیت کیا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تربیت کی. انہوں نے پوچھا، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، کیا میں ان سے اس وقت تک لڑوں یہاں تک کہ وہ ہمارے مثل ہو جائیں؟ آپ نے علی رسلک، علی ٹھہر جاؤ، ادعوہم الی الاسلام، دیکھو انہیں اسلام کی دعوت دینا. فَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دیتا ہے تمہارے لیے صرف اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. جب صبر نہیں ہوتا تو آدمی ترجیحات کو یا ترتیب کو تبدیل کر دیتا ہے. ایمان والوں کا کام نہیں ہے، اسلام والوں کا کام نہیں ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے اس کو تبدیل کر دیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو کام پہلے بتایا ہے وہ پہلے کریں گے، جو بعد میں بتایا ہے وہ بعد میں کریں گے. الغرض یہ جو صبر ہے بہت اہم ہے. ذرا سوچیے تو صحیح، اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب دے گا. ہمارے وہ بھائی کہ جو ہمیشہ سے کسی معذوری میں ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسی بیماری لاحق، مستقل صبر کرتے ہیں، کوئی واویلا نہیں کرتے. یا وہ بھائی کہ جن کی شادی نہیں ہوتی یا وہ بہنیں جن کی شادی نہیں ہوتی، مستقل صبر کرتے. یا جن کو اللہ تعالی اولاد نہیں دیتا، صبر کرتے ہیں، کوئی واویلا نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو اللہ کی نافرمانی. فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا. یہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جن کے ساتھ اللہ کھڑا ہو، کتنے عظیم الشان لوگ ہیں وہ. انگریز پھر فرمایا والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. آپ نے سنا اس کے بارے میں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، عاجزی اور انکساری کر دی. کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ، کسی قسم کا نخوت نہیں ہوتا. زمین پر اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارتے. پھر فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. بڑا مشکل کام ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ میری اپنی صلاحیتوں کی بنیاد ہے، یا یہ تو مجھے جو ملا ہے اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے، میں اس کو اپنی امنگوں پر، اپنے گھر والوں پر، ان کی عیش و عشرت کے اوپر خرچ کروں گا. لیکن ایک ایمان والا ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے. وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارتا ہے جیسا کہ ایک ایمان والے کی زندگی. وہ خرچ کرنے میں شیطان کا بھائی بند نہیں بنتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ لوگ جو بیجا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، یہ شیطان کے بھائی بند. اگر وہ اس طرح خرچ کرے گا تو پھر یتیموں کا، مساکین کا کیسے خیال رکھا جائے گا؟ یاد رکھیے گا، جو کچھ مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں حق ہے یتیموں کا، بیواؤں کا، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کا. یہ مال اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس کو اللے تللے خرچ کیا جائے، یا اس کو ایسی جگہ پہ خرچ کیا جائے کہ جو اس کی جگہ نہ ہو. تفریحات کے اندر اس کو ضائع کر دینا، یا ایسے کھانے جو تعیش کے مبنی ہوں، ایسے کھانے بنوانا، سب کچھ جو ہے یہ اسراف ہے. اس سے بچیں. ایمان والوں کو یہ زیبا نہیں دیتا.
جو کچھ اللہ نے دیا ہے جب آپ اللہ کے لیے نکالیں گے، اللہ رب العالمین قدردان ہے، قدردانی کرنے والا۔ جو آدمی ایک کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس، جس شخص کے پاس جتنا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور یہ صدقہ و خیرات کرنا آدمی کو ناگہانی آفات سے، پریشانیوں سے، امراض سے، ان تمام چیزوں سے بچاتا رہتا ہے۔ اگر پھر فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذلک وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ 70 سال کی مسافیت کے برابر جہنم سے اس کو دور کر دے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے روزہ رکھنا اللہ ہے۔ ایک آدمی اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو، اپنی جنسی خواہش کو محض اس لیے محدود کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، روزہ رکھوں گا۔ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ وہ ایام البیس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری خلیل نے مجھے وصیت کی، صحیح بخاری میں انہوں نے وصیت کی، اس بات کی یہ کہ میں ایام البیس کے روزے رکھوں، یہ کہ میں چاشت کی نماز ادا کروں اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں، اور میں اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کثرت سے روزے رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر و جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ یہ روزے اصل میں تقرب اللہ کا باعث ہے، ان سے بھی اللہ سے تعلق گہرا ہوتا ہے اور صحت مندی کی بھی علامت ہے۔ مستقل کھائے جانا شکم خوری کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ معمول بنائے کہ ہفتے میں یا مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوگا۔ الغرض تو فرمائے والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اس دور کے اندر کہ جب فحاشی اور قریانی کا دور ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے بہت عظیم آدمی ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ہنگامے، یہ فیس بک اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں، یہ وہ ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس کے اندر بے حیائی پھیل جائے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کو معلوم ہی نہیں ہو کہ حیا کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ جز ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا صرف اور صرف خیر لے کر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کہ اگر حیا نہ ہو، اذ لم یکن الحیاء فاصنع ما شئت، تو جو چاہے کرتے رہو۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے خصوصاً اور اپنے بھائیوں سے بالعموم یہ کہوں گا کہ یہ حیا بہت اہم ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے نظروں کی حفاظت کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو تقوی کے منافی ہو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ ایسی چیزوں میں اگر ملوث ہو جائیں گے تو تقوی دل سے نکل جائے گا، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ تو فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد۔ ذکر فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھیے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کو یاد رکھیے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ معمولی چیز نہیں ہے کہ جن کو اللہ یاد رکھے۔ جو لوگ خلوت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔
جو لوگ مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ مجلسوں میں ان کا ذکر کرتا ہے جو ان مجلسوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال کیسی، زندہ اور مردہ کی۔ یہ جو زندہ ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، قبرستانوں میں نہیں دیکھیں گے آپ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، یہ زندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ آپ اور میں زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور نماز بھی اسی لیے قائم کی جاتی ہے وہ آقم الصلاۃ لذکری، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، الحمدللہ پڑھتے رہیے، اللہ اکبر پڑھتے رہیے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ کو اپنا معمول بنائیے۔ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے جو خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے اپنا معمول بنائیے۔ صبح شام کی دعائیں اور وہ معمولات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان الفاظ کو یاد رکھیے، وہ شاندار الفاظ ہیں اور یہ تقرب اللہ کا باعث ہے، اور یہ وہ چیزیں جس سے اللہ سے تعلق گہرا ہوتا ہے۔ اگر صرف فرمایا کہ یہ جو 10 صفات بیان کی گئی ہیں جن میں ہوں گی اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین ان کے لیے بخشش ان کے لیے تیار کی گئی ہے اور اجر عظیم تیار کیا گیا ہے۔ اس کو اللہ اجر عظیم کہے، اس قدر بہترین اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو اوصاف جو بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب میں پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ساتھ نصیب فرمائے انبیاء کا، صالحین کا، صدیقین کا، شہداء کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں اللہ ہم سے راضی ہو، جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ ہم اس کے سامنے سر بسجود ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس محفل کو وہ محفل بنائے کہ جو فرشتوں کی رحمت جہاں پر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام کو جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس محفل کو سجانے میں، اس محفل کو بارونق کرنے میں، اللہ رب العالمین ان کے معاملات میں آسانی فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم۔